السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ایولوشن کے سلسلے کا ہی اگلا لیکچر ہے۔ اس سے پہلے ہم ایولوشن کا انٹروڈکشن دیکھ چکے ہیں، ہم پرنسپلز آف ایولوشن بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ پھر ہم نے شروع کیا تھا ڈفرینٹ تھیوریز آف ایولوشن، جس میں سب سے پہلی تھیوری جو ہے وہ لامارک کی تھیوری تھی، جس کو ہم لامارکزم بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ لامارک نے کیا کیا پاسچولیٹس اپنی تھیوری میں دیے تھے، جو اس کے لاس تھے وہ ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیے تھے۔ آج کے لیکچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ کون کون سے ایویڈنس، کون کون سی اگزامپلز جو ہیں وہ لامارک کی تھیوری کو سپورٹ کرتی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اگزامپل لامارک نے دی تھی وہ تھی جراف کی، اور لامارک کا کہنا یہ تھا کہ جراف کے جو انسیسٹرز تھے وہ جب ایرڈ ایریا میں رہنے کے لیے آئے، ان کا انوائرمنٹ چینج ہوا، تو وہ پہلے وہ گریزر تھے، یعنی وہ گھاس کھانے والے تھے۔ اب ان کو ضرورت پڑی کہ وہ درختوں کے پتے کھائیں، ٹینڈر لیوز انہوں نے کھانا تھے، یعنی انہوں نے براؤزرز بننا تھا۔ اچھا، اب اس کے لیے چونکہ یہ انوائرمنٹ میں ایک چینج آیا تھا، تو اس نے ایک نیڈ کریٹ کر دی کہ ان کی اگر گردن لمبی ہوگی تو وہ زیادہ آسانی سے پتے کھا پائیں گے۔ تو انہوں نے اپنی گردن کو سٹریچ کرنا شروع کیا، اور سب سے زیادہ کام جو ہے وہ اپنے لمبس سے لیتے، اس کو سٹریچ کر کے اور گردن کو سٹریچ کر کے اس سے کام لے رہے تھے تاکہ وہ درختوں کے پتوں تک پہنچ سکیں۔ اب ظاہر ہے ویریشن ضرور موجود تھی، کچھ جو انڈیویجول ہیں وہ چھوٹی گردن والے تھے، کچھ ذرا لمبی والے، تو جو زیادہ ذرا لمبی گردن والے تھے وہ ظاہر ہے زیادہ سکسیزفل رہے ہوں گے، وہ آسانی سے اپنی گردن کو سٹریچ کر سکتے ہوں گے۔ اور لامارک کے رول کے مطابق چونکہ وہ اپنی گردن کو سٹریچ کر رہے تھے تو ان کی گردن زیادہ سٹرونگر اور زیادہ لانگر ہو گئی، اور یہ جو کریکٹرسٹک تھا یہ انہوں نے اپنی لائف ٹائم میں اچیو کر لیا، اور یہ ایک نیڈ کریٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے اس کریکٹر کو اچیو کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ان کی اگلی جنریشن پیدا ہوئی وہ لمبی گردن کے ساتھ پیدا ہوئی، تو اب وہ جو دوسرا رول تھا ڈیسنٹ ود ماڈیفیکیشن والا، انہیریٹنس آف ایکوائرڈ کریکٹر والا جو رول تھا، اس میں لامارک نے یہ کہا تھا کہ جو بھی کریکٹرسٹک کوئی ایک انڈیویجول اپنے لائف ٹائم میں اچیو کرتا ہے وہ اپنی اگلی جنریشن میں اس کو ٹرانسفر کرتا ہے، انہیریٹنس کے ذریعے اگلی جنریشن میں جاتا ہے۔ اب اگلی جنریشن جو پیدا ہوئی وہ اس سے ذرا زیادہ لمبی گردن والی، اور اس سے اگلی جنریشن جو تھی وہ اس سے بھی زیادہ لمبی گردن والی پیدا ہوئی، کیونکہ اب آپ دیکھیں تو پہلی جو جنریشن جس کو یہ مسئلہ درپیش ہوا ہوگا، اس وقت درختوں کے پتے جو ہیں وہ ذرا نیچے ہوں گے، ان کو کھانا آسان ہوگا۔ اب جب نیچے والے سارے پتے کھا لیے گئے تو اب اگر اتنی لمبی گردن والے بھی انڈیویجول ہیں تو بھی وہ سکسیزفل نہیں ہو سکتے، کیونکہ نیچے والے سارے پتے تو کھائے جا چکے ہیں، اب ذرا اوپر والے پتے جو ہیں وہ بچ گئے ہیں۔ تو اب اگر تو کوئی انڈیویجول ایسا ہے جو اپنی گردن کو ذرا زیادہ سٹریچ کر پائے گا تو وہ ان اوپر والے پتوں کو بھی کھا پائے گا۔ اس طرح اس سے اگلی جنریشن نے اپنی گردن کو پچھلی جنریشن کے مقابلے میں ذرا زیادہ سٹریچ کر لیا، اور آہستہ آہستہ کوئی ہنڈریڈز آف جنریشنز کے بعد ایسا ہوا کہ اتنی لمبی گردن اور اتنے لمبے لمبس والے جراف جو ہیں وہ پیدا ہو گئے۔ تو یہ ایک اگزامپل تھی جو سپورٹ کرتی ہے لامارک کی تھیوری کو، کہ ایک تو یہ کہ جن آرگنز کو زیادہ کوئی انڈیویجول زیادہ استعمال کرتا ہے وہ زیادہ سٹرونگر اور زیادہ لانگر ہو جاتا ہے، اور یہ جو چینج آتا ہے یہ چینج اگلی جنریشن میں انہیریٹنس کے ذریعے سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ اس کی بڑی اچھی اگزامپل جو ہے وہ جراف کی۔ دوسرا جو ایویڈنس ہے وہ بڑا مزیدار ہے، یہ ہارس کے بارے میں ہے۔ جو ماڈرن ہارس ہے یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں ہے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کافی بڑا اونچا گھوڑا ہے جو ابھی ہم جس کو دیکھتے ہیں، لیکن اوریجنلی یہ جو گھوڑا تھا ہیراکوٹھیریم جس کو ہم کہتے تھے، یہ ایوسین ایرا کا تھا، کوئی 55 ملین ایئرز اگو کی بات ہے یہ۔ تو اس وقت جو یہ گھوڑا تھا یہ بہت چھوٹے سائز کا تھا، اور یہ گھوڑے جو ہیں یہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے، فارسٹ میں، اور ان کی جو ٹوز ہیں، ظاہر ان کی ٹانگیں بھی چھوٹی تھیں، ٹوز جو ہیں ان میں ڈیجٹس تھیں، ان میں انگلیاں تھیں، فٹ کے اندر ٹوز تھیں، اگلے فٹ میں 4 اور پچھلے فٹ میں 3 ٹوز جو ہیں وہ ہوا کرتی تھی۔ اب جنگل میں رہنے کے لیے جو ابیلٹی چاہیے نا، وہ کیا چاہیے، وہ بھاگنا جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے، وہاں اپنے پریڈیٹر سے چھپنا کافی ہوتا ہے۔ تو ایسی ایبلٹیز چاہیے، ایسی پراپرٹیز چاہیے جن کی مدد سے وہ چھپ پاتے، بھاگنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔
تو اس لیے ان کا جو سٹرکچر تھا، ان کا جو سائز تھا، ان کے جو لمبس تھے وہ ایسے تھے کہ وہ کھا سکتے تھے جو بھی جنگل میں جو بھی اویلیبل تھا، اور وہ چھپنے کی ایبیلٹی ان کے پاس تھی، بھاگنے کی ان کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہاں پلین نہیں تھا، وہاں جنگل تھا۔ اچھا، اس کے بعد ایسا ہوا کہ یہ جو گھوڑے تھے یہ باہر اور انوائرمنٹ میں جب ان کا انوائرمنٹ چینج ہوا اور مائیگریٹ کر کے یہ فارسٹ سے اوپن لینڈز میں آ گئے، تو اب ان کو دو چیزیں جو ہیں نا وہ بڑی ضروری تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ پہلے براؤزنگ ہیبٹ کے تھے، اب ان کو آنا تھا گریزنگ ہیبٹ ایکوائر کرنی تھی۔ اب ایک تو پلین میں آنے سے یہ ہوا کہ ان کا فوڈ بدل گیا۔ پہلے وہ کیا کرتے تھے، درختوں کے ٹینڈر لیوز کھایا کرتے تھے، بہت نرم نرم سے، اور اب جو گھاس ہے وہ بڑی سخت گھاس ہے، اس کو زمین سے اکھاڑنا ہے اور اس کو پھر چبانا بھی۔ اب جو دانت ان کے پہلے تھے وہ دانت جو ہیں وہ اب کام نہیں آئیں گے، کیونکہ اب ان کو گرائنڈنگ والے دانت چاہیے۔ تو یہ جو لامارک نے کہا تھا کہ انوائرمنٹ میں جو چینج آتا ہے وہ کسی ایک طرح کی نیڈ کو کریٹ کرتا ہے۔ اب نیڈ کیا تھی؟ نیڈ یہ تھی کہ گرائنڈنگ والے دانت چاہیے، تو اب وہ کیا کریں گے، دانتوں کو چونکہ اپنے زیادہ استعمال کریں گے اور وہ زیادہ ایسے ہوتے جائیں گے جیسے ان کو انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے چاہیے، تو ان کے جو دانت ہیں مولرز اور پری مولرز وہ زیادہ چوڑے ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ گرائنڈ کرنا شروع کیا۔ دوسری جو نیڈ کریٹ ہوئی وہ یہ کہ اب پلین میں چھپا نہیں جا سکتا، اب اگر کوئی پریڈیٹر آتا ہے تو اب ان کو بھاگنا ہی پڑے گا۔ تو بھاگنے کے لیے کیا چاہیے، ایک تو ٹانگیں جو ہیں وہ بہت سٹرونگ اور لمبی ہونی چاہیے، دوسرا جو ٹوز ہیں، ٹوز بھی جو ٹوز ہیں یہ بھی اس کو بھاگنے میں ہیلپ نہیں کریں گی۔ تو ہوا یہ کہ اگلی جو ان کی جنریشنز آئیں ان میں آہستہ آہستہ یہ ہوتا گیا کہ ان کے مولرز اور پری مولرز زیادہ چوڑے ہوتے گئے، کیونکہ ان کو زیادہ استعمال کر رہے تھے انوائرمنٹ کی نیڈ کے مطابق، اور جو ان کی لیگز ہیں وہ زیادہ سٹرونگر ہوتی گئیں، زیادہ لانگر ہوتی گئیں، اور اس طرح یہ انہوں نے اپنے آپ کو چینج کیا۔ لمبس جو ہیں وہ لمبے بھی ہو گئے، زیادہ سٹرونگ بھی ہو گئے، اور ریڈکشن آف ٹوز ہوئی۔ تو جیسے ہی یہ گریزر بنے تو فاسٹ رننگ بھی ان کی ایک ضرورت تھی، دوسری گریزنگ ان کی ضرورت تھی، اور اب ان کو چاہیے کیا تھا، ایک تو لینتھ اور اسٹرینتھ آف لیگس انکریز ہونی چاہیے تھی، اور ریڈکشن آف ٹوز ہونی چاہیے تھی، اور مولرز کا سٹرکچر چینج ہونا چاہیے تھا۔ یہ ضروری تھا ان کے لیے اگلے نئے انوائرمنٹ میں رہنے کے لیے۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور اب ہم ابھی والا جو دیکھتے ہیں نا ہارس جو ہے، ماڈرن ہارس جو ایکوس جو ہے، یہ جو اپیئر ہوا ہے یہ ان ساری چینجز کے بعد ہوا، یعنی یہ سب چینجز ان میں آ گئیں کہ لینتھ اور اسٹرینتھ آف لیگس بھی چینج ہو گئی، ریڈکشن آف ٹوز بھی ہو گئی، اور اسٹرکچر آف مولرز بھی بن گئے۔ تو اب والا جو ماڈرن ہارس ہے یہ وجود میں آیا۔ اس کے بعد جو تیسرا ایویڈنس ہے وہ ہے سنیکس۔ جو سنیکس ہیں یا باقی بھی جتنے بھی بروئنگ اینیملز ہیں جو بلوں کے اندر گھستے ہیں، تو جو لمبس ہیں وہ ان کی ہیلپ کرنے کی بجائے ان کے لیے ایک ڈس ایڈوانٹیج کے طور پہ کام کرتے ہیں۔ جو سنیکس ہیں چونکہ یہ اوریجنلی جتنے بھی ریپٹائلز ہیں، یعنی ہم دیکھتے ہیں نا کہ جو سارے ایمفیبینز، ریپٹائلز، برڈز اور میملز ہیں یہ سارے ایک سپر کلاس میں آتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹیٹراپوڈا۔ ٹیٹراپوڈا کا مطلب ہے ان کے چار لمبس ہیں ان کے۔ اچھا، تو اوریجنلی سارے لوگ جو ہیں، یہ سارے جتنے بھی ٹیٹراپوڈ کے ممبرز ہیں یہ سب ٹیٹراپوڈ اور پینٹاڈیکٹائل ہیں، یعنی 5 انگلیوں والے اور 4 ٹانگوں والے۔ لیکن بعد میں انوائرمنٹ نے ان کو فورس کیا تو انہوں نے اپنے اندر چینجز کی، کسی نے لمبس کی ریڈکشن کر لی، جیسے ابھی ہم ہارس کی بات کر رہے تھے۔ اسی طرح برڈز نے اپنے جو پاؤں تھے ان کو ماڈیفائی کر کے پرچنگ والا بنایا۔ تو جو سنیک اور دوسرے بروئنگ اینیملز تھے، سنیک جو ہے وہ چونکہ وہ پریڈیٹر تھا اور چوہوں کی بلوں وغیرہ میں گھس کر ان کو کھاتا تھا، تو جب وہ کسی بل میں گھستا تو بل کا جو سائز ہوتا ہے وہ مشکل سے اتنا ہوتا ہے کہ سنیک جو ہے وہ اس میں جا پائے، رینگ کر جا پائے۔ جو لمبس ہیں وہ چونکہ باڈی سے باہر کی طرف نکلے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے الٹا ڈس ایڈوانٹیج کا کام کر رہے تھے، اس کو مشکل پیدا کر رہے تھے بروز میں گھسنے کے لیے۔ تو انہوں نے کیا کیا، آہستہ آہستہ وہ کیا کرتے تھے کہ پاؤں کو استعمال نہیں کرتے تھے، سائیڈ پر رکھ کر ان کو تو رینگ کر بل کے اندر گھستے تھے۔ اب انہوں نے چونکہ لامار کی تھیوری کے مطابق انہوں نے چونکہ اپنے لمبس کو استعمال کرنا چھوڑ دیا تو وہ آہستہ آہستہ
لیس ایفیشینٹ ہوئے. پہلے کوئی جنریشنز کے بعد ایسا ہوا ہوگا کہ وہ لیس ایفیشینٹ ہوئے, پھر وہ بالکل نان فنکشنل ہو گئے ہوں گے, اور پھر ملینز آف ایئرز میں ایسا ہوا کہ وہ لمبس جو ہیں وہ بالکل ڈی جنریٹ ہو گئے, تو ختم ہو گئے. لیکن اوریجنلی جو سنیک ہیں یہ ٹیٹراپوڈ ہی ہیں, یعنی ان کے 4 پاؤں ہوا کرتے تھے. اس کا اب ہمیں ایویڈنس اگر ہم ڈھونڈنا چاہیں تو جیسے ایمبریولوجی میں بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ جب ایمبریونک سٹیج میں اگر آپ سنیک کو دیکھیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاؤں ہوتے ہیں, لیکن جب وہ ہیچ کرتا ہے اس سے پہلے وہ سارے ڈی جنریٹ کر دیے رہتے ہیں. اچھا, اب لامار کے رول کے مطابق انہوں نے چونکہ لانگ ٹائم کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا تھا تو فائنلی یہ ڈس اپیئر ہو گئے. چوتھا جو ایویڈنس ہے وہ ہے مولز کے بارے میں. مول جو بہت چھوٹے میملز ہیں اور یہ انڈر گراؤنڈ رہتے ہیں, بلوں کے اندر رہتے ہیں. وہاں چونکہ پرپیچول ڈارکنیس ہے, اندھیرا ہے, کبھی وہاں روشنی نہیں ہوتی. اب چونکہ وہاں روشنی ہوتی ہی نہیں ہے تو ان کو آنکھیں اپنی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے, تو پھر وہ باقی سینسز ظاہر ہے استعمال کرتے ہیں. تو چونکہ انہوں نے آنکھیں استعمال کرنا چھوڑ دیں تو بہت لمبے عرصے میں ایسا ہوا, جنریشن آفٹر جنریشن, یہ وہ اس کو یوز نہیں کرتے تھے. تو آخرکار مولز کی جو آنکھیں ہیں وہ بالکل لیس ایفیشینٹ ہونے کے بعد آخرکار بالکل ناکارہ ہو گئی ہیں. اب وہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ کام نہیں کرتی ہیں, وہ دیکھ نہیں سکتے ہیں کیونکہ ان کو اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. جو یوز اینڈ ڈس یوز والا آئیڈیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ جن آرگنز کو ہم استعمال نہیں کرتے وہ لیس ایفیشینٹ ہو کر, نان فنکشنل ہو کر آخرکار ڈی جنریٹ ہو جاتے ہیں. تو ایسا ہی مولز کے ساتھ بھی ہوا. اور پانچواں جو ایویڈنس ہے یہ برڈز کے بارے میں. برڈز, اب آپ برڈز کو دیکھیں نا, میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کہ جتنے بھی ٹیٹراپوڈ ہیں یہ سارے کے سارے اوریجنلی ٹیٹراپوڈ یعنی 4 پاؤں والے اور پینٹا ڈیکٹائل 5 انگلیوں والے ہیں, لیکن اس میں ظاہر ہے موڈیفیکیشن انوائرمنٹ کے مطابق ہوئی ہوگی. تو برڈز جو ہیں وہ چونکہ درختوں کی ٹہنیوں پر بیٹھتے تھے, اب ان کو ظاہر ہے ٹہنیوں کے اوپر بیٹھ کر ٹہنیوں کو ایسے طریقے سے پکڑنا تھا کہ وہ ٹہنی کے گرد گھوم نہ جائیں یا نیچے نہ گر جائیں. تو اس ایبلٹی کو ہم کہتے ہیں پرچنگ, یعنی ٹہنیوں کو پکڑ کر بیٹھنا. اس کے لیے اب کیا تھا کہ ان کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جو ڈیجٹ ہے, ایک جو انگلی ہے وہ باقیوں کے مقابلے میں تھوڑا اوپر ہوتی ہے, جو زیادہ دور ہونے کی وجہ سے تو اس کو گھومنے سے بچاتی ہے. تو اس طرح برڈ جو ہیں وہ درختوں کی ٹہنیوں کو, تاروں کو اتنی اچھی طرح اس کو گراسپ کر لیتے ہیں کہ وہ اس سے گرتے نہیں ہیں. ایون جب وہ سو جاتے ہیں تو بھی وہ گرتے نہیں ہیں, وہ اتنی مضبوطی سے اس کو پرچ کر سکتے ہیں. اب چونکہ لامار کے مطابق اگر انہوں نے اپنے پنجوں کو, اپنے کلاس کو اس طرح استعمال کیا کہ ان کو ٹہنیوں کے اوپر بیٹھنا تھا, تو چونکہ انہوں نے اس کو اس مقصد کے لیے زیادہ استعمال کیا تو یہ ایک نیڈ کریٹ ہوئی اور اس سے جو آرگن تھا وہ زیادہ اسٹرانگر ہو گیا اور ان کو اب وہ اس نئے انوائرمنٹ میں رہنے میں ہیلپ کرتا ہے. اس کے بعد جو 6th ایویڈنس ہے وہ ہے مسلز آف پنا. ہمارا یہ جو ایکسٹرنل پنا ہے, کان کا جو باہر والا حصہ ہے, اس کو ہم ایکسٹرنل پنا کہتے ہیں. اس کی بیس پر کچھ مسلز ہیں. یہ مسلز کانوں کو ہلانے میں مدد دیتے ہیں. وائلڈ انوائرمنٹ میں جیسے جنگل میں رہتے ہوئے, چونکہ گھنے جنگل ہوتے ہیں, درخت ہوتے ہیں, تو جب کبھی کسی طرف سے آواز آتی ہے تو وہ اتنی سائڈوں سے چیزوں سے ٹکراتی ہے, درختوں سے, کہ اندازہ نہیں ہم کر پاتے ہیں کہ آواز کس سمت سے آ رہی ہے. تو اس وقت جو ہے وہ کان کا جو پنا ہے اس کو موو کر کے ڈفرینٹ ڈائریکشن میں اینیملز جو ہیں وہ اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آواز کس ڈائریکشن سے آ رہی ہے. اب یہ اس کو اگر آپ موومنٹ کو آپ دیکھیں نا تو آپ گھوڑے میں, گدھے میں, بکری میں, بھینس میں, ان سب میں اگر دیکھیں تو ان کے جو کان ہوتے ہیں وہ موو کر سکتے ہوتے ہیں اور اس کو موو کر کے وہ آواز کی ڈائریکشن کا اندازہ لگا لیتے ہیں. اچھا, چونکہ ہم ایسے انوائرمنٹ میں آ گئے ہیں کہ اب ہمیں آواز کی ڈائریکشن کا اندازہ بغیر پنا کو موو کروائے بھی ہو سکتا ہے, تو اب ہم نے پنا کے جو مسلز ہیں ان کو یوز کرنا ختم کر دیا, یوز کرنا بند کر دیا, اور آہستہ آہستہ کیا ہوا, جنریشن آفٹر جنریشن یہ یوز لیس ہوتے ہوتے نان فنکشنل ہو کر آخرکار یہ بالکل ہی ختم ہو گئے. اب ان کا جو فنکشن ہے وہ ختم ہو گیا. ابھی بھی اگر دیکھیں تو پنا کی بیس پر جو مسلز ہیں وہ پریزنٹ تو ہیں ہمارے بھی, لیکن اب وہ کام نہیں کرتے ہیں, نان فنکشنل ہو گئے. تو یہ بھی ڈپکٹ کرتا ہے ایویڈنس کے جو لامار کی تھیوری ہے یوز اینڈ ڈس یوز والی, وہ تھیوری جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس نے کہا تھا کہ جن آرگنز کو ہم استعمال نہیں کرتے وہ لیس ایفیشینٹ ہونے کے بعد پھر نان فنکشنل ہو جاتے ہیں اور آخرکار ری جنریٹ بھی ہو جاتے ہیں.
تو ابھی ہمارے مسل جو ہیں وہ پریزنٹ ہونے کے باوجود کام نہیں کرتے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے بہت لمبے عرصے سے ان کو استعمال نہیں کیا. اسی طرح ایک جو اور ایویڈنس ہم دے سکتے ہیں لامارک کی تھیوری کو سپورٹ کرنے کے لیے، وہ ہے بلیک سمتھ کے بائسیپس. یہ جو لوہار ہے وہ سارا دن چونکہ ہتھوڑی سے کام کرتا ہے، ہیمر سے، تو اس کے جو بائسیپس ہیں، جو بازوؤں والے مسلز ہیں، یہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی یہ بھی ایویڈنس سپورٹ کر رہا ہے لامارک کی تھیوری کو، جس میں لامارک نے یہ کہا کہ جن آرگنس کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو اگر آپ کسی بھی ایسے ہیومن بینگ کو دیکھیں جس میں وہ اپنے بازو کو زیادہ طاقت لگا کر کسی کام میں استعمال کر رہا ہو، تو اس کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. جیسے باڈی بلڈرز کو ہی اگر آپ دیکھ لیں تو باڈی بلڈنگ میں کیا کیا جاتا ہے کہ مسلز کو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ سٹرونگ ہو جائیں. تو اسی طرح بلیکس میں جو ہے وہ جب اپنا کام کر رہا ہوتا ہے روٹین وائز، تو اس کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ سٹرونگ ہو جاتے ہیں. تو یہ ایویڈنس بھی سپورٹ کرتا ہے لامارک کی تھیوری کو. پھر 8th جو ایویڈنس ہے وہ ہے فلائٹ لیس برڈز کا. اچھا، اب برڈز کے بارے میں جو تھیوری ہے ایوولوشن کی، وہ یہ کہ برڈز جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ریپٹائل سے ایوالو ہو کر آئے ہیں، اور جو فلائٹ کی ایبیلٹی ہے وہ ظاہر ہے پہلے تو جو پہلی دفعہ جو برڈ بنا ہوگا اس کے پاس فلائٹ کی ایبیلٹی اتنی اچھی نہیں ہوگی. اس کے بعد پھر جنریشن آفٹر جنریشن چونکہ یہ ان کی ضرورت تھی، وہ اس کو بڑھاتے چلے گئے، اور آخر کار اب والے ماڈرن برڈز ہیں جن کے پاس فلائٹ کی ایبیلٹی بہت اچھی ہے. اچھا، جو ہمیں کوئی فلائٹ لیس برڈز نظر آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جب یہ ریپٹائل سے برڈز میں ایوالو ہو رہے ہوں گے اور انہوں نے اب فلائٹ کی ایبیلٹی ایکوائر کرنی تھی تو نہیں کی. تو یہ کوئی درمیان والی ٹرانزیشن سٹیٹ ہے جس میں فلائٹ لیس ریپٹائل سے جب وہ فلائنگ برڈز کی طرف ایوالو ہو رہے تھے تو درمیان میں ایک ٹرانزیشن سٹیٹ آئی، جنہوں نے اچھی طرح اڑنا نہیں سیکھا، ان کے ونگز ڈیولپ ہو گئے تھے. لیکن ایسا ایکچولی ہے نہیں. فلائٹ لیس برڈز کے بارے میں لامارک کا نظریہ یہ تھا کہ یہ جو فلائٹ لیس برڈز ہیں یہ برڈز ان برڈز نے اڑنا یقیناً سیکھا اور یہ اڑے بھی، لیکن جب یہ ان کو زمین پر کافی خوراک مل گئی یا یہ ڈومیسٹیکیٹ ہو گئے یا ایسا انوائرمنٹ ان کو ملا کہ ان کو مائیگریٹ کرنے کی یا فلائی کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہی، کافی فوڈ مل گیا، تو انہوں نے آہستہ آہستہ جو اڑنے کی ایبیلٹی ہے وہ لوز کر دی. یعنی انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو جو اڑنے کی ضرورت تھی وہ نہیں رہی. وہ زمین پر ان کے لیے اچھی خاصی مقدار میں فوڈ موجود تھا، انہوں نے اڑنا چھوڑ دیا، اور جو ان کے ونگز تھے وہ پہلے تو لیس ایفیشینٹ ہوئے ہوں گے اور اب جو ہے وہ بالکل ہی نان فنکشنل ہو گئے. موجود ضرور ہیں لیکن اب بھی ونگز موجود ہونے کے باوجود یہ اڑ نہیں سکتے ہیں. یعنی جن آرگنز کو انہوں نے استعمال نہیں کیا وہ نان فنکشنل ہو گئے. اوکے، تو اس کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ ہوگا لامارک کی تھیوری پر جو آبجیکشنز ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو اس کو بھی دیکھیے گا. گڈ لک، تھینک یو ویری مچ.